اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ناظرین السلام علیکم، آپ سب کی خدمت میں ولادت امام رضا کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ دعا گو ہوں کہ خدا اس شب کے وسیلے سے ہم سب کی نیک تمنائیں پوری کرے انشاءاللہ۔ جیسا کہ میں نے معمول بنایا ہے کہ ولادت اور شہادت امام میں اس امام کی تاریخ پر گفتگو کروں، اسی مناسبت سے آج امام رضا کی زندگی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کا نام علی، لقب رضا، والد جناب موسی کاظم علیہ السلام، والدہ نجمہ خاتون۔ آپ کی ولادت 11 ذوالقعدہ 148 ہجری، اور آپ کی شہادت میں اختلاف ہے۔ سن میں تو اختلاف نہیں ہے، تاریخ میں اختلاف ہے۔ 23 ذوالقعدہ 17 صفر یا آخر صفر 203 ہجری۔ آپ مسند امامت پر 35 سال کی عمر پہ فائز ہوئے، اور 55 سال کی عمر میں اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ فرمایا اور شہید ہوئے۔ آپ کی قبر مطہر مشہد مقدس ایران میں ہے۔ آپ کے دور زندگی میں 6 خلفاء گزرے ہیں بنی عباس کے۔ سب سے پہلا خلیفہ منصور دوانقی، جو 136 سے 158 ہجری تک خلیفہ رہا، اور اسی کے دور حکومت میں آپ کی ولادت 148 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی ولادت سے 15 دن پہلے آپ کے دادا امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت واقع ہو چکی تھی، اور 25 شوال 148 ہجری، اور امام موسی کاظم مسند امامت پر فائز ہوئے۔ 10 سال آپ نے اس کی حکومت میں زندگی گزاری، 148 سے 158 ہجری تک۔ اس کے بعد مہدی عباسی خلیفہ ہوا 158 سے 169 تک، یعنی تقریباً 11 سال آپ اس کے دور حکومت میں زندگی گزاری۔ اس کے بعد ہادی 169 سے 170، 1 سال تک آپ اس کے دور میں رہے۔ اس کے ہارون 170 سے 194 ہجری تک یہ حکمران رہا، اور اسی کے دور حکومت میں آپ 183 ہجری میں عہدہ امامت پر فائز ہوئے۔ جس وقت آپ مسند امامت پر فائز ہوئے آپ کی عمر 35 سال کی تھی۔ 170 سے 194 ہجری تک اس کے دور میں آپ نے زندگی گزاری۔ یعنی ہارون رشید کے زمانے میں 10 سال تک امام مسند امامت پر رہے۔ ہارون کے بعد امین خلیفہ ہوا 194 سے 198، 4 سال تک آپ اس کے دور میں امام رہے۔ اس کے بعد مامون خلیفہ ہوا 198 سے 203 تک آپ اس کے دور میں رہے، اور 55 سال کی عمر میں آپ کو جام شہادت نصیب ہوئی۔ آپ کے امامت کے متعلق بار بار جناب موسی کاظم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ میرا یہ فرزند علی میرا وصی و میرا جانشین ہے۔ اپنے صحابہ ابو عمارہ، جن کے لیے سامنے امام جعفر صادق نے امام موسی کاظم کی امامت کو ایک سفر میں بیان کیا تھا، اور اس سفر میں عمارہ کے فرزند بھی موجود تھے۔ ایک مرتبہ اسی مقام پر فرزند ابو عمارہ امام سے ملتا ہے اور کہتا ہے مولا آپ کو یہ جگہ یاد ہے؟ اسی مقام پر میں بھی موجود تھا اور آپ بھی موجود تھے، اور آپ کے پیدروزگار کی امامت کی پیشنگوئی آپ کے جد امام جعفر صادق نے کی تھی۔ امام پھر وہی جگہ ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ تو امام نے
اپنے فرزند کی طرف اشارہ کیا اور کہا میرے بعد یہ میرا وصی ہوگا، میرے بعد امام میرے فرزند علی ہوں گے، یہ امام اول علی اور امام چہارم علی بن حسین کے ہم نام ہیں۔ اور امام موسیٰ کاظم نے امام رضا کی امامت کی پیشن گوئی کی۔ یہ تاریخ ہے امام، اس کا اخلاق امام، یوں تو اس گھرانے کا ہر فرد کے اخلاق کا کوئی جواب نہیں۔ امام کے متعلق چند واقعات اخلاقی طور پہ جو پیش آئے وہ میں پیش کروں۔ ایک دن ایک شخص امام کا مہمان بنا، دوران گفتگو امام کے گھر جلتا ہوا چراغ بجھ گیا، اس میں کچھ خرابی پیدا ہوئی تو مہمان نے چاہا کہ اسے بڑھ کے ٹھیک کر دیں چراغ کو۔ امام نے اسے روک دیا اور فرمایا کہ ہم ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنے مہمانوں سے کام نہیں لیتے، اور خود اپنے ہاتھ سے چراغ کو صحیح فرمایا۔ امام پوشیدہ طور پر کار خیر اور لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، رات کی تاریکی میں فقیروں کو مدد کرتے تھے۔ ایک سائل نے جب سوال کیا، امام نے 200 دینار اسے دروازے کی اوٹ سے دیا۔ جب کسی نے پوچھا مولا آپ نے دروازے کی اوٹ سے اسے کیوں دیا، تو آواز دی کہ سوال کرنے کی شرمندگی اس کے چہرے پر جو ہے اسے میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ امام کے متعلق ہے کہ امام اس وقت تک کھانا نوش نہیں فرماتے تھے جب تک سارے خادم دسترخوان پر نہ آ جائیں۔ ایک دن ایک شخص نے امام سے کہہ دیا مولا ان کا دسترخوان الگ لگوا دیں، الگ ہونا چاہیے، الگ لگوا دیں۔ تو امام نے فرمایا سب کا پروردگار ایک ہے، سب آدم و حوا کی اولاد ہیں، اور روز محشر ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا۔ بزرگی و عظمت تقوی سے ملتی ہے۔ یہ اخلاق امام۔ اب میری گفتگو اقوال امام پر امام کے چند قول میں نقل کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ انسان کی شخصیت اس کی زبان میں پوشیدہ ہے۔ امام نے فرمایا کہ بندگان خدا پر ظلم و ستم بدترین توشے آخرت ہے۔ امام نے فرمایا جو دوسروں کے حق میں خیانت کرے ہم میں سے نہیں ہے۔ امام نے فرمایا مومن غصے کے عالم میں بھی حق کے حدود سے تجاوز نہیں کرتا۔ امام نے فرمایا کہ آخرت میں وہ مجھ سے زیادہ نزدیک ہوگا جس کا اخلاق بہتر ہوگا۔ اولاد امام مامون نے اپنی بیٹی ام حبیب سے شادی کرائی تھی، ان سے اولاد ہوئی یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔ امام نے ایک کنیز خریدی تھی اور ان سے امام تقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ وقت شہادت امام رضا امام تقی علیہ السلام کی عمر 7 سال اور کچھ مہینے تھی۔ عموماً مورخوں نے امام سے صرف ایک ہی فرزند کا تذکرہ کیا ہے جن کا نام محمد تقی تھا، لیکن کچھ مورخوں نے اپنی تاریخ میں 2 فرزند لکھا ہے، اور کچھ مورخوں نے 6 اولادیں تحریر کی ہیں جن میں 5 فرزند اور 1 دختر۔ فرزند میں محمد، حسن، جعفر، ابراہیم، حسین، اور دختر میں عائشہ۔ لیکن عموماً مورخوں نے یہ لکھا ہے کہ امام کی صرف ایک ہی اولاد تھی۔ جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے کہا کہ امام کے دور کے کچھ حکمران گزرے جن میں پہلا حاکم یا پہلا دور ہارون کا دور تھا۔ امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے بعد امام نے اعلان تبلیغ شروع کر دی۔ امام کے چاہنے والوں نے امام کی خدمت میں یہ عرض کیا مولا کہ ایسا نہ ہو کہ ہارون آپ کو اذیت پہنچائے، اس لیے کہ اب تک ہارون کے تلوار سے آپ کے بابا کے خون کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ تو امام نے کہا مجھے اعلان تبلیغ کرنے کا حوصلہ یا جرأت میرے جد رسول کا وہ پیغام ہے
کہ اگر ابو جہل میرا ایک بال بھی بیکا کر دے تو گواہ رہنا میں رسول نہیں ہوں. آج میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہارون میرا ایک بال بھی بیکا کر دے تو میں امام نہیں ہوں. یہ کہہ کہ امام نے بتا دیا کہ ہارون مجھے قتل نہیں کر سکتا ہوں. آپ نے اس دوران تبلیغ کو عروج تک پہنچا دیا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ ہارون اپنے خاندانی اور اپنے گھریلو مسائل میں الجھا ہوا تھا. ہارون کے 2 فرزند تھے، امین و مامون. ایک عرب عورت سے تھا، ایک عجمی کنیز سے. اس کی ماں کا نام زبیدہ تھا اور مامون کی ماں کا نام مراجل تھا، جو ایک کنیز خراسانی تھی. جلدی سے مامون کی ولادت. ایک دن زبیدہ و ہارون شطرنج کھیل رہے تھے اور شرط یہ رکھی کہ جو جیتے گا اس کی بات ماننی ہوگی. زبیدہ جیت گئی تو اس نے کہا کنیزوں میں جو سب سے زیادہ زشت ہے اس کے ساتھ تم ہم بستری کرو. ہارون کو مجبوراً مراجل سے ہم بستری کرنی پڑی اور اس سے مامون متولد ہوا. وقت ولادت مراجل نے وفات پائی. امین جو زبیدہ سے تھا وہ انتہائی عیاش، بدقماش اور اوباش تھا. مامون ہوشیار، علم دوست اور باہنر تھا. لیکن عجمی ماں ہونے کی وجہ سے عرب اسے ولیعہد ماننے کو تیار نہ تھے. ہارون امین کو ولیعہد بنانا نہیں چاہتا تھا، لیکن عربوں کے دباؤ میں آ کر ہارون نے سلطنت کے 2 ولی عہد بنائے. شام حجاز یمن کے علاقے کا حاکم امین کو بنایا. ایران ترکستان کا علاقہ مامون کو دیا. گھریلو جھگڑے سے نجات تو ملی، مگر اس کا اثر یہ ہوا کہ باپ لاوارث ہو گیا. ہارون بیٹوں کے رحم و کرم پر زندگی گزارنے لگا. ادھر عرب و عجم کی حمایت نے جنگ و جدال کی سخت اختیار کر لی. ہارون مامون کے ساتھ بغداد کے مرو آیا اور 193 ہجری میں ہارون کا انتقال ہو گیا اور اس وقت سے امین حکمران رہا. 198 میں امین کو قتل کر دیا گیا اور مامون خلیفہ مسلمین بن بیٹھا. اس واقعے سے ایک مرتبہ پھر واضح ہو گیا کہ غیر اسلامی نظام میں بھائی بھائی کا نہیں ہوا کرتا. دنیا میں 2 بھائی ایک چھوٹے سے ملک میں متحد نہ رہ سکے اور قتل و غارت کی نوبت آ گئی اور ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا. لیکن دین کے ذمہ دار 2 بھائی جو جنت کے سردار بنائے گئے ان میں کوئی اختلاف نہ ہوا اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ زمام حکومت سنبھالنے والے اور ہوتے ہیں، ان کا کردار اور ہوتا ہے، اور زلف پیغمبر سنبھالنے والوں کا طریقہ کار اور ہوا کرتا ہے. آل محمد کی تاریخ حیات کا عجیب سانحہ ہے کہ ہر امام کو متضاد حالات کا سامنا کرنا پڑا. علی کو 35 سال خاموش رہنا پڑا. اس دوران حکومت حربہ استعمال کرتی رہی اور ہر حربے کے ناکامیابی کے بعد اپنے حربے کو بدل دیا. علی کے گردن میں رسی باندھی تو امام حسن سے صلح کی آمادگی کا اظہار کر دیا. تو پھر یزید امام حسین سے بیعت مانگنے لگا اور انہیں شہید کر دیا، لیکن توق و زنجیر میں جکڑے سجاد سے بیعت نہ مانگی. امام سجاد نے عبادت و دعا کو اپنا شعار بنایا. باقر صادق نے کھل کر تبلیغ علم کی اشاعت کی اور سارا مکتب باقری اور فقہ جعفری ہو گیا. امام کاظم کو 14 سال زندان میں رہنا پڑا تو امام علی رضا کو ولی عہد مملکت بنا دیا گیا. یعنی ہر شکست کے بعد حکمران روش تبدیل کر لیتا تھا اور امام نے بھی ہر دور کے تقاضے کو نظر میں رکھتے ہوئے تبلیغ انجام دیا. کبھی صلح کی، کبھی کربلا میں جنگ کی، کبھی خطبے کی زبان اختیار کی تو کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، کبھی دینی مدارس نے جگہ لے لی تو کبھی تدریس علم سے تبلیغ کی. واقع کربلا کے بعد تبلیغ کی ایک اور زبان منفرد ایجاد ہوئی جس کا نام عزاداری. یہ تبلیغ کی وہ روش تھی جہاں ہمدردی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے پیغام کو نشر کیا جانے لگا جو خدائی پیغام تھا.
امام سجاد سے لے کے آخری امام تک معصومین نے فرش اعضا بچھا کر دین کی بھرپور تبلیغ کی۔ مامون کے دور میں مامون یوں بنی عباس کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا، چالاک، عیار، مکار خلیفہ تھا۔ امین کی ہلاکت کے بعد یہ خلیفہ بنا۔ بغداد جو بنی عباس کا مرکز خلافت تھا، یہاں کے رہنے والے امین کے وفادار تھے اور مامون کی حکومت کو قبول اور مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ دوسری طرف امام کاظم کی شہادت کے بعد علویوں نے آواز انقلاب بلند کر دیا۔ دونوں بھائیوں کی جنگ میں علیوں نے فائدہ اٹھایا اور کئی علاقوں پر قبضہ جما لیا اور لاکھوں کی تعداد میں عباسیوں کا قتل عام ہوا۔ مامون کے لیے علویوں کو راضی کرنا بہت ضروری تھا اور یہ کام بغیر امام رضا کا سہارا لیے ممکن نہ تھا۔ اس لیے امام رضا کو مدینے سے مرو بلایا اور اپنا وصی بنا دیا۔ انشاءاللہ دوسرے ایڈیشن میں جو 23 ذوالقعدہ کو ہوگا، ولی عہد امام رضا کے متعلق مفصل میں گفتگو کروں گا۔ آج صرف یہ بتا دوں کہ ولی عہد بنانے کے حقیقی اسباب کیا تھے۔ سب سے پہلا سبب یہ تھا کہ بنی ہاشم کو راضی کرنا تھا، دوسرا کہ امام رضا کو زیر نظر رکھنا تھا، تیسرا کہ امام سے ملاقات کو دشوار بنانا تھا کہ ہر کوئی امام سے ملاقات نہ کر سکے، چوتھا قاتل امام کی پردہ پوشی تھی کہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ میں قاتل امام موسیٰ کاظم نہیں ہوں، یا ہمارے خاندان کے لوگوں نے امام موسیٰ کاظم کو قتل نہیں کیا ہے، یا میں امام رضا کا قاتل نہیں ہوں۔ اگر میں امام رضا کے متعلق بد نیتی رکھتا تو امام کو ولی عہد نہیں بناتا۔ اصل مسئلے کو ذہن سے بھٹکانا بھی تھا اور علوی آواز کو دبانا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اپنی حکومت کو شرعی حیثیت دینی تھی اور حکمران جانتا تھا کہ جب تک اہل بیت کا کوئی فرد ہم سے نہ مل جائے ہمیں شرعی حیثیت میسر نہ ہوگی۔ اس لیے امام کی تائید کے لیے اس نے اپنا ولی عہد بنانا چاہا اور امام نے بھی شرط رکھ کر اس کے چہرے پہ پڑے ہوئے نقاب کو الٹ دیا۔ امام نے مجبوراً ولی عہدی کو قبول کیا لیکن شرط رکھا، اور امام کی شرط یہ تھی کہ میں کسی کام میں مداخلت نہ کروں گا، نہ کسی کو نذر کروں گا اور نہ کسی کو عزل کروں گا، نہ کسی کو معزول کروں گا۔ ہاں مشورہ اگر مانگو گے تو میں مشورہ دوں گا، اس لیے کہ شخصیت سے اختلاف الگ ہے اور اسلامی مقاصد کا تحفظ الگ۔ اپنے جد علی کے نقش قدم پر چل کے امام نے بتایا کہ ضرورت ہوگی مشورہ مانگو گے تو میں مشورہ دوں گا، اور ہمارے جد نے تمہیں بھی مشورہ دیا ہے، تمہارے بزرگوں کو ہلاکت سے بچایا ہے، گمراہی سے بچایا ہے، ہم بھی تمہیں گمراہی اور ہلاکت سے محفوظ رکھیں گے۔ ناظرین، وقت تو اجازت نہیں دیتا، لیکن چونکہ آج شب ولادت ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ معجزے امام کی آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ سے خدا حافظی کروں۔ اس خاندان کا ہر فرد محمد ہے، رسول نے بھی فرمایا میرا اول بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخر محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہے۔ محمد بن عیسیٰ نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا جو مسجد میں اپنے اصحاب کے ساتھ جلوہ افروز تھے۔ یہ کہتا ہے کہ میں قریب گیا، سلام کیا، رسول نے اپنے پہلو میں بٹھایا، سامنے ایک تشت تھا اور تشت میں کھجوریں بھری تھی۔ رسول اللہ نے ایک مٹھی کھجور اٹھائی اور مجھے دے دیا، میں نے اسے گنا تو اس کی تعداد 18 تھی۔ میں نے سوچا کہ اب میری زندگی کے 18 سال ہی باقی بچے ہیں۔ میں خواب سے بیدار ہوا، صبح یہ پتہ چلا کہ امام رضا ہمارے مسجد میں تشریف لائے ہیں۔ میں مسجد میں داخل ہوا تو وہی انداز جو میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ممبر سے ٹیک لگائے رسول بیٹھے ہیں، آج میں نے دیکھا کہ ممبر سے ٹیک لگائے ہوئے امام رضا تشریف فرما ہے۔ میں قریب گیا، میں نے جا کے امام کو سلام کیا، امام نے اپنے پہلو میں بیٹھایا۔ امام کے سامنے بھی ایک تشت تھا اور تشت میں
کھجوریں تھیں. امام نے ایک مشت کھجور اٹھائی اور مجھے دیا. میں نے جب کھجوروں کو گنا تو اس کی تعداد 18 تھی. میں نے کہا ابن رسول کچھ اور کھجوریں ہمیں عنایت ہو جائیں. تو امام نے فرمایا کہ اگر میرے جد نے تجھے اور دیا ہوتا تو میں بھی تجھے عطا کرتا. کل رات کو میرے جد نے تجھے جو کھجوریں دی اس کی تعداد 18 تھی, اس لیے میں نے بھی 18 دی ہے. میرا اول بھی محمد ہے, میرا اوسط بھی محمد ہے, میرا آخر بھی محمد ہے, ہم سب کے سب محمد ہیں. ناظرین, امام کے لقب میں ایک لقب ضامن آہو, یعنی ہرن کو پناہ دینے والا یا ہرن کی ضمانت لینے والا. میں واقعہ جلدی کے آپ سے سامنے پیش کر دوں کہ امام کے سامنے سے ایک شکاری گزرا جس نے ہرن کو شکار کیا تھا. ہرن نے امام کو دیکھا, نہ معلوم اس نے امام سے کیا کہا کہ امام نے شکاری سے کہا کہ کچھ دیر کے لیے ہرن کو چھوڑ دے. شکاری امام کو نہیں پہچانتا تھا. اس نے کہا اے بندے خدا, ہرن کو رہا کر دے کہتا تو بات سمجھ میں آتی کہ تجھے اس پہ رحم آ گیا. یہ تھوڑی دیر کہنا میری بات سمجھ میں نہیں آئی. کہا میں تجھے کیسے منع کرتا, چونکہ خدا نے شکار کو حلال قرار دیا ہے. میں نے منع اس لیے نہیں کیا, اور تھوڑی دیر اس لیے کہا ہے کہ اس کے بچے بھوکے ہیں, اس نے فریاد کی ہے, اسے اتنی مہلت دے دے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آ جائے. کہا کہ رہا کرنے کے بعد کیا یہ پھر واپس آئے گی؟ کہا اس کی ضمانت میں لیتا ہوں, جب تک ہرن واپس نہیں آئے گی میں تیری خدمت کرتا رہوں گا اور تیرے اختیار میں رہوں گا. شکاری نے ہرن کو آزاد کر دیا, یہ سوچتے ہوئے کہ اتنا خوبصورت حسین بندہ میرے غلامی میں آ جائے گا کہ ہرن بھی پلٹے گا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد شکاری نے کیا دیکھا, ہرن واپس آ رہی ہے. ہرن آئی, ہرن نے امام سے کوئی گفتگو کی, امام کے قدموں کا بوسہ لیا, اس سے پوچھا آپ کون ہیں اور یہ بتائیے اس جانور نے آپ سے کیا کہا؟ کہا کہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آ رہی ہے, اس نے ہمارا شکریہ ادا کیا ہے. یہ سنتے ہی وہ شکاری بول اٹھا کہ اب یہ ہرن آزاد ہے لیکن میں آپ کا غلام بن گیا. آپ کون ہیں؟ امام نے اپنا تعارف کرایا. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. وہ آپ ہی وقت کے امام ہیں. ناظرین, یہ تو وہ معجزات تھے جو زندگی امام میں رونما ہوئے واقعات. امام کے شہادت کے بعد کتابیں بھری پڑی ہیں امام کے معجزات سے, اور ان کے روزے سے جو معجزات صادر ہوتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں آج کی شب ایک معجزہ بیان کر کر خدا حافظی کرنا چاہوں گا کہ ایک مسیحی تھا جرمن کا, اس کی بیٹی اپاہج تھی. وہ اپنے تجارت کے سلسلے میں مشہد آیا. دوران تجارت وہ سفر کر رہا تھا تو اس کا گزر اس طرف سے ہوا جہاں حرم امام واقع ہے. اس نے دیکھا کہ جوق در جوق لوگ ایک طرف چلے جا رہے ہیں. اس نے اپنے ایرانی دوست سے پوچھا یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں امام رضا آرام فرما رہے ہیں, ان کی زیارت کو جا رہے ہیں. یہ کہا میں بھی چلنا چاہتا ہوں. چونکہ ایرانی دوست آگے آگے پیچھے پیچھے یہ اس طرح سارے صحنوں سے ہوتا ہوا صحن تلائی میں پہنچا. اس نے پوچھا کہ یہ جالی کیسی ہے جس جالی میں لوگ اپنے آپ کو رسی سے باندھے ہوئے ہیں؟ کیا اس کا انتقال ابھی ہوا ہے؟ کہا نہیں, یہ 1200 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ امام کو زہر سے شہید کیا گیا. تو اس نے پوچھا جالیوں سے اپنے آپ کو کیوں باندھے ہوئے ہیں؟ کہا یہ مریض ہے اور اپنے آپ کو رسی سے جالی سے باندھ دیتے ہیں, اس وقت بندھے رہتے ہیں جب تک کہ انہیں شفا نہ مل جائے. تو کہا ان سے باندھ لیتے تو شفا ملتی ہے؟ کہا ہاں یہ شفا یاب ہوتے ہیں. اور جو لوگ حاضر نہیں ہو پاتے ان کی طرف سے کوئی بھی آتا ہے کہ یہ دھاگے جو بندھے ہوئے ہیں وہ ان دھاگوں کو باندھتا ہے اور اپنے مریض کے لیے شفا پاتا ہے. اس جرمن نے جو مسیحی تھا اس نے اپنا موبائل اس ایرانی کو دیا اور جالی کے سمت بڑھ گیا اور اپنے ہاتھوں کو جالی پہ رکھ کر جالی کو بوسہ دینے لگا. اب بہت دیر تک وہاں گفتگو رہا, گریا کرتا رہا, باتیں کرتا رہا. اسی دوران اس کے گھر سے فون آیا
یہ ایرانی دوست اس کے قریب فون لے کے گیا, کہا کہ آپ کے گھر کا فون ہے. اس نے فون کی طرف اتنا نہیں کیا, وہ کہا کہ ہٹ جاؤ دور, مجھے گفتگو کرنے دو, اور اگر کوئی فون آئے تو اسے نہ اٹھانا. چنانچہ لکھا ہوا ہے کہ 2 یا 3 گھنٹے تک وہ امام کی جالی سے خود کو باندھے رہا. اس کے بعد خدا حافظ کر کے چل پڑا, اور اپنے ایرانی دوست سے کہتا ہے کہ نہ معلوم کیوں مجھے بڑا اطمینان ہوا یہاں آ کر. ایرانی دوست کرتا ہے کہ ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ پھر اس کی بیوی کا فون آیا. میں نے اس سے کہا کہ بار بار آپ کی زوجہ کا فون آ رہا ہے, آپ اس سے گفتگو کر لیں, کوئی ضروری کام ہوگا. اس نے فون لیا اور بات کرتے کرتے ایک مطلب خود کو امام رضا کے حرم کے صحن کے دیوار سے ٹیک لگایا. تھوڑی دیر کا دیوار سے ٹیک لگائے رہا, اس کے بعد بیٹھ گیا اور بیٹھ کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا ہے کہ واقعاً تو وقت کا مسیح ہے. میں نے سنا ہے کہ ہمارا پیغمبر مسیح مریضوں کو شفا دیتا تھا, لیکن تو وہ مسیح ہے کہ ہمارا مسیح جب شفا دیتا تھا تو مریض کو سامنے ہونا چاہیے تھا, لیکن تو ویسا مسیح ہے کہ اگر دل سے پکارا جائے مریض کہیں بھی ہو تو شفا یاب ہو جاتا ہے. ایرانی نے پوچھا واقعہ کیا ہے؟ کہا کہ میری زوجہ نے مجھے فون کیا. جب فون پہ میں نے بات کی تو اس نے پوچھا آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں تجارت کے سلسلے میں ایران آیا ہوں. کہا ایران میں کس شہر میں؟ کہا میں مشہد میں ہوں. کہا ابھی آپ کہاں ہیں؟ کہا مشہد میں ایک حرم ہے جسے لوگ کہتے ہیں یہ امام رضا کا حرم ہے, میں وہاں ہوں. کیا بات ہے, تم کیوں اتنی پریشان ہو؟ کہا تھوڑی دیر کے پہلے میرے دروازے کو کسی نے کھٹکھٹایا تھا. میں نے جب دروازہ کھولا تھا تو ایک شخص نظر آیا. میں نے اسے سلام کیا اور اسے پوچھا آپ کون ہیں اور کس کی تلاش میں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کے شوہر نے بھیجا ہے, سنا ہے کہ آپ کی بیٹی مریضہ ہے. تو کہا ہاں میری بیٹی مریضہ ہے, لیکن کوئی فائدہ نہیں, میں نے پوری دنیا میں سارے ڈاکٹروں کو دکھایا ہے, آپ کون ہیں, کون ڈاکٹر ہیں؟ کہا مجھے رضا کہتے ہیں اور آپ کے شوہر نے مجھے بھیجا ہے, آپ اپنی بیٹی کو مجھے دکھا تو دیں. اس نے کہا کہ سب کو دکھا ہی چکی ہوں تو اسے دکھا دیا جائے. تو وہ کہتی ہے میں لیے ہوئے حجرے میں داخل ہوئی. آنے والے شخص نے صرف ایک حسرت بھری نگاہ سے میری بیٹی کو دیکھا اور لوٹ پڑا. میں نے دامن کو تھام کے کہا میں کہتی تھی نا کہ میں نے سارے ڈاکٹروں کو دکھا لیا ہے, لیکن آپ نے کہا تو میں آپ کے سامنے اپنی بیٹی کو لے آئی. آپ کا نام ڈاکٹر رضا ہے, آپ تشریف لائے, اس کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ اب یہ کہتی ہے اپنے شوہر سے اگر آپ ابھی اس کے حرم میں ہیں تو جتنی جلدی ہو زری کی طرف جائیے اور جا کے زری تھام کے ان کا شکریہ ادا کیجئے کہ میری بیوی اور بیٹی نے آپ کا شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ گھر سے باہر نہ نکل پائے تھے کہ میری بیٹی صحت یاب ہو گئی. اور رضا 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 کہتی ہوئی دروازے کی طرف دوڑی, لیکن جب دروازے کے قریب آئی تو اس نے آپ کو نہیں پایا, آپ مشہد مقدس جا چکے تھے. عزیزان گرامی, آج اسی امام کی ولادت کی شب ہے. آئے آج ہم اپنے امام کو ہندوستان کی سرزمین سے, بمبے کی سرزمین سے آواز دے مولا ہم آپ کے حرم میں تو نہیں ہیں, لیکن آج کے دن آج کی شب ہمارا دل حرم آپ کے حرم کا طواف کر رہا ہے. مولا آپ کو آج کی شب کا واسطہ کہ دنیا میں جتنے بھی مریض ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما. امام آپ کو آپ کی جدہ کا واسطہ کہ مرض ناگہانی سے امت اسلامیہ کو نجات عطا فرما, اور جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما. امام بہت سے لوگوں نے التماس دعا کہا ہے, مولا آپ کو آپ کی ولادت کا واسطہ, آپ کو آپ کے جد کا واسطہ کہ جن لوگوں نے التماس دعا کہا ہے ان کی تمناؤں کو پوری فرما. خدا تجھے واسطہ ہے آج کی شب کا کہ ہمارے مقدر میں مشہد مقدس کی زیارت تحریر فرما, وہاں تک پہنچنے کے اسباب فراہم فرما. خدا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, تجھے واسطہ ہے آج کی شب کا کہ ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما, آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اور خدا جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں مخصوصا ہمارے والدین کے درجات کو عالی سے اعلیٰ تر فرما اور بارگاہ امامت میں جگہ عطا فرما. خدا جواران معصومین مخصوصاً جوار
इमाम रजा अता फरमा और उनकी बख्शिश का जरिया करार फरमा। खुदा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा और हम सबको उनके ग़ुलामों में शुमार फरमा। नाज़रीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।